ویلکم بیک۔ امریکی حملے مفاہمتی یادداشت کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کہتے ہیں ساحلی نگرانی کی تنصیبات پر امریکی حملہ UN چارٹر اور مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی ہے۔ حملے سے پیدا صورتحال کی ذمہ داری امریکہ اور ان تمام فریقوں پر عائد ہوتی ہے جو جارحانہ کارروائیوں میں تعاون کر رہے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا امریکہ ابنائے ہرمز میں کشیدگی پیدا کر کے معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ایران فوری فیصلہ کن جواب دے گا۔ امریکہ خطے میں اپنی پراکسیوں کی کارروائیوں کی حمایت کر رہا ہے۔ ایران کی جارحانہ کارروائیوں کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ امریکہ کے نائب صدر JD وینس نے خبردار کر دیا۔ ایکس پوسٹ میں کہا ایران اور امریکہ نے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے۔ اب تہران کو کسی بات پر اعتراض ہے تو امریکہ سے بات کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے واضح کیا پرتشدد کارروائیوں کا جواب اسی انداز میں دیا جائے گا۔ سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات کی بحرین پر ایرانی ڈرون حملوں کی مذمت۔ سعودی وزارت خارجہ کے حملوں کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور خطے میں امن کی کوششوں کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ بحرین کی خود مختاری کے تحفظ کے لیے ہر اقدام کی مکمل حمایت کا عزم دہرایا۔ قطری وزارت خارجہ نے حملوں کو بلا جواز قرار دیتے ہوئے کشیدگی میں کمی اور سفارتکاری جاری رکھنے پر زور دیا۔ فریقین نے امن و امان برقرار رکھنے کی اپیل کی۔ اماراتی وزارت خارجہ نے حملوں کو بحرین کی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا اور بحرین کے تمام حفاظتی اقدامات کی حمایت کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف 3 جولائی کو ایران جائیں گے۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ اعلیٰ سطح کا وفد بھی ایران جائے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر امریکی اور اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے۔ الوداعی تقریبات کا آغاز 4 جولائی کو تہران میں ہوگا۔ شہید علی خامنائی کی تدفین 9 جولائی کو مشہد میں امام رضا کے روضہ مبارک میں ہوگی۔ امریکہ ایران معاہدے کے لیے فیلڈ مارشل نے دن رات انتھک محنت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کراچی میں پاکستان نیول اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ کہا امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد معاہدے پر دستخط اعزاز کی بات ہے۔ معرکہ حق میں پاکستان نیوی کا کردار شاندار رہا۔ Pakistan stands proud as a peacemaker in the Community of Nations. Pakistan's sincere mediation efforts led to the historic signing of the Islamabad Memorandum of Understanding. I pay special tribute to Chief of Defence Forces and Chief of the Army Staff, Field Marshal Shahid Asim Munir, for his untiring effort, spending day and night and leaving no stone unturned to bring all parties together to follow the path of peace. The recent visit of President Dr. Masood Pezeshkian of Iran to Pakistan was not only a manifestation of the strong brotherly ties, also an acknowledgement of Pakistan's important role to promote peace in the region. My government remains fully committed to strengthening Pakistan Navy as a potent and effective force. اپوزیشن نے بجٹ پڑھا ہے نہ انہیں بجٹ سے متعلق کچھ معلوم ہے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا پنجاب اسمبلی میں اظہار خیال۔ کہا عثمان بزدار کا ویژن ماحولیات اور ہمارا ویژن ماحولیات ہے۔ پنجاب میں ماحولیات کے لیے جو پیسے رکھے گئے 100% استعمال ہوئے۔ بلین ٹری سونامی سے بڑا فراڈ پاکستان کی پوری تاریخ میں نہیں ہوا۔ فیصل آباد میں مبینہ کرپشن کا وزیر اعلیٰ پنجاب نے خود نوٹس لیا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں صحافیوں کو جتنی آزادی سندھ میں ہے ملک میں کسی اور جگہ نہیں۔ شکار بھی سب سے زیادہ سندھ حکومت ہوتی ہے۔ روزانہ وزیر اعلیٰ اور وزیروں کی تبدیلی کی خبریں دی جاتی ہیں۔ ہم پابندی نہیں لگاتے۔ پنجاب میں اعلیٰ حکومتی شخصیت سے متعلق ٹویٹ کرنے پر صحافی غائب ہو گیا، معافی مانگی تو چھوڑا گیا۔ چیلنج کرتا ہوں سندھ میں ایک سڑک خراب نہیں۔ جو سڑکیں وفاقی حکومت کے ماتحت ہیں ان کا بیڑا غرق ہے۔ کو جتنی آزادی صوبہ سندھ میں ہے پورے پاکستان میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ صحافیوں کو اتنی آزادی ہو، لیکن اس کا سب سے زیادہ شکار بھی سندھ حکومت بنتی ہے۔ اپنی منشا سے کبھی کسی کو کون سا منسٹر بنا دیتے ہیں، کبھی کسی کو چیف منسٹر بنا دیتے ہیں، روزانہ ہی صحافی کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس قدر نہیں ہے۔ ایک سلپ آف ٹنگ ہو گیا پنجاب کے ایک اعلیٰ حکومتی شخصیت سے، وہ صحافی نے صرف ٹویٹ کر دیا، آدھے گھنٹے میں صحافی جو ہے وہ غائب ہو گیا، معافی مانگی تو پھر اس کو چھوڑا گیا۔ ہمارے پاس روزانہ جو چل رہا ہے، لیکن ٹھیک ہے ہم اس کرٹیسزم کو
बर्दाश्त कर लेते हैं। हुकूमत ने वादे के मुताबिक डीजल पर 200 रुपए और पेट्रोल पर 155 रुपए का रिलीफ अवाम को मुंतकिल किया है। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने एयरवाई न्यूज से गुफ्तगू में कहा, खाम तेल तो रिफाइनरीज इस्तेमाल करती हैं, हम तो डीजल और पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम होने के बाद रिलीफ अवाम को मुंतकिल कर दिया जाएगा। तकरीबन 200 रुपए से ज्यादा, पेट्रोल के अंदर तकरीबन 155 रुपए की रिलीफ आम को मुंतकिल की हुई है। खाम तेल तो रिफाइनरियां इस्तेमाल करती हैं, हम तो पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल करते हैं। डीजल का फ्लैट है वो $105 पर बैरल और पेट्रोल का $91 पर बैरल के ऊपर है। उसके अंदर भी कमी आएगी, इंशाल्लाह ताला आवाम को मुंतकिल की कर दी जाएगी। जंग के शुरू होने से पहले जो लेवी की सतह थी ना, आज भी इन कीमतों को बरकरार रखने के लिए हुकूमत ने लेवी को उससे कम रखा हुआ है। हुकूमत ने साबित कर दिया वो अवाम नहीं, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की नुमाइंदा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, हुकूमत का पेट्रोल की कीमतों पर अवाम को रिलीफ देने से गुरेज शर्मनाक फैसला है। आलमी मार्केट में तेल की कीमत $70 फी बैरल से भी नीचे आ चुकी है। हुकूमत पेट्रोल की कीमतों पर अवाम को फायदा पहुंचाने से इनकारी है। ये अवाम दुश्मनी है कि जंग के दिनों में भी अवाम से पेट्रोलियम लेवी वसूल की गई। 11 माह में लेवी वसूली का सालाना हदफ भी पूरा किया गया, मगर लेवी खत्म नहीं की। ये गवर्नेंस नहीं, लूटमार, गरीबों और मिडिल क्लास पर डाका है। वेनेजुएला में तबाहकुन जलजले से अमवात की तादाद 1430 हो गई। मलबे से अब तक 300 से जायद लाशें निकाली जा चुकी हैं। 3000 से जायद अफराद जख्मी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भारी मशीनरी, इमदादी सामान और बैनुल अक़वामी इदारों के रजाकार मुतासर इलाकों में पहुंच गए। वेनेजुएला में अब तक 430 आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए। जिससे अल्लाह रखे, वेनेजुएला में तबाहकुन ज़लज़ले के मलबे तले दबे खानदान को 26 घंटे बाद निकाल लिया गया। रेस्क्यू टीमें तवील जिद्दोजहद के बाद फंसे अफराद तक पहुंचने में कामयाब हुई। लागीरा शहर में मुतासरीन 8 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद थे जब उनके सरों पर कयामत टूट पड़ी। खुशकिस्मती से फर्नीचर के टुकड़े छत का बोझ संभाल कर मौत के आड़े आ गए। 3 अफराद में से बच्चे और खातून को खराश तक नहीं आई। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर हिस्से में जलजले के झटके। शाम 6:35 पर 5.9 की शिद्दत से जमीन लरज उठी। केपी असम्बली से अरकान उठकर ऐवान से बाहर आ गए। इजलास 5 मिनट के लिए रोकना पड़ा। मुख्तलिफ शहरों में लोग कलमा तैयबा का विर्द करते घरों से निकल आए। जलजले का मरकज अफगानिस्तान का हिंदू कश रीजन था। गहराई 178 किलोमीटर थी। किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। पेशावर में जलजले के झटके महसूस हुए तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सरासहमगी फैल गई। अरकान असम्बली निशस्तों से उठ कर फौरी ऐवान से बाहर चले गए। जलजले के झटके इस्लामाबाद समेत पंजाब, केपी, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के तूल अर्ज में महसूस किए गए। मुख्तलिफ शहरों में शाम 6:35 पर 5.9 की शिद्दत से जमीन लरज उठी। जलजला पैमा मरकज ने बताया, जलजले का मरकज अफगानिस्तान का हिंदू कश रीजन, गहराई 178 किलोमीटर थी। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, चकवाल, शेखुपुरा, देपालपुर में भी जमीन लर्जी। सरगोदा, गुजरात, सियालकोट, खुशाब, जहलम, गुजरावाला, कसूर, भक्कर, लैया, डीजी खान, मियावाली और मंडी बाहुद्दीन में भी जलजला महसूस किया गया। मानसहरा, एबटाबाद, स्वाबी, कोहाट, कर्क, मर्दान, स्वात, लोअर दीर, शांगला, बशाम, चित्राल, शुमाली वजीरिस्तान में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवा में भी जलजला, लोग घरों से बाहर निकल आए। गिलगित, स्कर्दू, हुंजा, अस्तोर और गांछे में भी जलजला आया। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। किसी शहर से नुकसान की इत्तला नहीं मिली। पाकिस्तान के शुमाली इलाकों खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल। गिलगित बल्तिस्तान के जिला चल्लास में क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी। एनडीएमए ने 27 जून से 3 जुलाई तक आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लिए ग्लेशियर पिघलने से मुमकिना सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान के जिला चलास में क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी। वादी थोर में आने वाले शदीद सैलाब से मकानात, बागात, फसलें, राब्ता पुल और गाड़ियां बह गईं, जबकि मुतादिद इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। चलास पुलिस के मुताबिक सैलाबी रेला वापडा कॉलोनी में भी दाखिल हुआ, जिससे सड़कों और दीगर तंसीबात को नुकसान पहुंचा। दूसरी जानिब बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी है। नसीराबाद के नशेबी इलाकों में पानी दाखिल होने से खतरात बढ़ गए। महकमा आबपाशी के मुताबिक मुख्तलिफ दरियाओं में पानी के बहाव में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है।
NDMA نے 27 جون سے 3 جولائی تک آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے لیے گلیشیئر پگھلنے اور ممکنہ سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ ادارے نے خبردار کیا کہ مسلسل گرمی اور متوقع بارشوں کے باعث دریاؤں اور ندی نالوں میں پانی کی سطح اچانک بلند ہونے، لینڈ سلائیڈنگ اور گلیشیائی سیلاب کا خطرہ موجود ہے۔ NDMA نے حساس علاقوں میں انتظامیہ کو الرٹ رہنے اور شہریوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت کی ہے۔ مغربی یورپ میں جان لیوا سخت گرمی کی لہر مشرقی یورپ کی جانب بڑھ رہی ہے۔ جرمنی، اٹلی، فرانس، برطانیہ اور سوئٹزرلینڈ سمیت کئی ممالک میں جون کے دوران درجہ حرارت کے ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ برطانیہ میں مسلسل تیسرے روز جون کا گرم ترین دن ریکارڈ کیا گیا۔ جرمن شہر میں پارہ 41.3 ڈگری تک پہنچ گیا۔ فرانس میں مرنے والوں کی تعداد 60 ہو گئی۔ کاروبار زندگی درہم برہم ہے۔ اٹلی کے 18 شہروں میں ہفتہ اور اتوار کے لیے ریڈ الرٹ جاری، پارہ 39 ڈگری کو چھونے کا امکان ہے۔ بیلجیم میں واٹرلو کی تاریخی جنگ کی سالانہ یادگاری تقریب منسوخ کر دی گئی ہے۔ اکاڑا کے نواحی قصبے جندراکھا میں گھر سے خاتون اور 3 بچوں کی لاشیں برآمد، پولیس نے لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے ڈسٹرکٹ اسپتال پہنچا دی۔ تھانہ راوی پولیس نے واقعے کی تفتیش شروع کر دی۔ DPO اکاڑا اسد اعجاز نے جائے وقوع کا معائنہ کیا۔ پولیس نے بتایا مرنے والوں کی شناخت فیضہ بی بی، 7 سالہ جڑواں بھائیوں جنید اور داؤد، جبکہ 10 سالہ بیٹی دعا فاطمہ کے نام سے ہوئی۔ گھر کا سبرا ریاض عرف گلو گھر سے باہر تھا۔ مختلف پہلوؤں سے واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ سرگودا میں بچے کو گڑھے میں دبانے کی کوشش، پولیس نے مرکزی ملزم قمر کو گرفتار کر لیا۔ ملزم نے 20 روز پہلے بچے کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ 2 ملزمان امجد اور وارث کو گزشتہ روز گرفتار کیا گیا تھا۔ تینوں ملزمان سگے بھائی ہیں۔ ملزمان نے زیادتی کی شکایت کرنے پر لڑکے کو گڑھے میں دبانے کی کوشش کی تھی۔ سرگودا میں منتہا زہرا پر ہونے والے ظلم کے خلاف عوام کا غم و غصہ برقرار، شہریوں کی بڑی تعداد جمع ہو کر اس دکان پر پہنچ گئی جہاں بچی کی لاش ملی تھی۔ دکان کا حشر نشر کر دیا۔ DPO کہتے ہیں مرکزی ملزم پولیس مقابلے میں مارا جا چکا، واقعے میں ملوث ہر کردار کو عبرت کی مثال بنایا جائے گا۔ کراچی کے سرجانی ٹاؤن میں شوہر کے مبینہ تشدد سے جاں بحق مصباح کی موت کی تحقیقات جاری ہیں۔ مصباح کی قبر کشائی کر کے نمونے حاصل کر کے لیبارٹری بھیج دیے گئے۔ نذیر شاہ کی رپورٹ دیکھیے۔ سرجانی ٹاؤن کی 18 سالہ مصباح کی موت کیسے واقع ہوئی، وجہ موت جاننے کے لیے قبر کشائی کر دی گئی۔ پولیس سرجن کراچی کے مطابق قبر کشائی کے بعد نمونے حاصل کر لیے، جلد وجہ موت کی رپورٹ جاری کر دی جائے گی۔ پروویژنل رپورٹ ہم نے ایشو کر دی ہے۔ پروویژنل رپورٹ میں ساری فائنڈنگز ہم نے ڈال دی ہیں۔ ابھی کاز آف ڈیتھ جو ہے فی الحال ریزروڈ ہے۔ جیسے ہی کاز آف ڈیتھ کے لیے جو ہم نے چیزیں سیمپل لیے ہیں، کیمیکل انالیسس آئے گا، ویسے ہی کاز آف ڈیتھ دے دیا جائے گا۔ شہریار بٹ میری بہن پر تشدد کرتا تھا، 3 روز تک لگاتار مارتا رہا، خود کو پولیس والا بھی کہلاتا تھا۔ مصباح کے بھائی عثمان نے انکشاف کر دیا۔ سر پہ نشان تھے، پورے ہاتھوں پہ، پورے جسم پہ نشان تھے، نیل تھی، سوجن تھی۔ وکلا کے مطابق عدالتی احکامات پر قبر کشائی کی گئی تاکہ اصل وجہ موت سامنے آ سکے۔ یہ اس لیے کروا رہے ہیں کہ ہمیں اس کا کاز آف ڈیتھ پتہ چلے کہ لڑکی کس زخم کی وجہ سے، کیونکہ اس کے جسم پہ مختلف تشدد کے نشانات تھے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے شہریار بٹ گرفتار ہے اور اس سے تفتیش جاری ہے، تاہم فورینسک رپورٹ کا انتظار ہے جو اس کیس کی تفتیش میں اہم پیش رفت ثابت ہو سکتی ہے۔ کیمرہ مین کاشف نظامی کے ساتھ نذیر شاہ، AR1 نیوز کراچی۔ لاہور کے علاقے برکی کے مدرسے میں قاری کا تشدد، 12 سال کا حیدر علی جاں بحق ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ملزم کی فوری گرفتاری کا حکم دے دیا۔ قاری غلام رسول نے ختم قرآن کی تقریب میں شرکت نہ کرنے پر بچے کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ FIR کے مطابق تشدد سے بازو ٹوٹ گیا۔ شدید زخمی بچے کو بہاول نگر کی بس پر بٹھا کر گھر بھیج دیا گیا۔ بچہ مقامی اسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ پولیس نے مقتول کے چچا کی مدعیت میں قتل کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے AR1 نیوز۔